شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج کا موضوع ہے فکر یا انزائٹی۔ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، ان لوگوں کو بھی انزائٹی ہو جاتی ہے جنہیں اس کا مطلب تک نہیں پتہ۔ اگر ہم بات کریں انزائٹی یا فکر یا اضطراب کی، اس کے مختلف اقسام ہیں: جنرل انزائٹی، جینیٹک انزائٹی، انزائٹی ڈیو ٹو انوائرمنٹ، انزائٹی ڈیو ٹو نیگیٹو تھنکنگ، نیورو کیمیکل انزائٹی۔ جنرل انزائٹی وہ ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، مسلز کا پل ہو جانا، ٹینشن ہونا، جو کہ ایک عام سی بات ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انزائٹی ڈیو ٹو انوائرمنٹ۔ جو ڈیو ٹو انوائرمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انزائٹی جو اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی کا بیہیویئر دیکھے ہمیں بھی وہ ہونے لگتا ہے، یا جنہیں انزائٹی ہوتے ہیں جیسے ہاتھ پیر کا ٹھنڈے ہو جانا، دل کا تیز تیز دھڑکنا اور سر چکرانا، تو یہ سب کچھ اس کو کہیں گے ہم انزائٹی ڈیو ٹو انوائرمنٹ۔ اچھا، ایک ہوتی ہے جینیٹک انزائٹی۔ جینیٹک انزائٹی یعنی یہ وہ انزائٹی ہے جو کہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے، اگر خاندان میں کسی کو ہے تو ممکن ہے آگے جا کر بھی یہ آ سکتی ہے۔ اب بات ہوگی نیورو کیمیکل انزائٹی پہ۔ یہ نیورو کیمیکل ہمارے جسم میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ 4% لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں انزائٹی کا شکار تقریباً 80% خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہر بات پہ اتنا سوچتی ہیں کہ خوف ان کے چاروں طرف وہ بھوت بن کے ناچنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاتون کا قصہ جو کہ بالکل صحیح اصلی ہے، اور میں بذات خود انہیں جانتی ہوں۔ وہ خاتون ماشاءاللہ بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، خود بھی اتنی اچھی پیاری سی ہیں۔ ان کے شوہر جو ہیں بہت عزت محبت کرنے والے ہیں، خیال کرنے والے ہیں، فرما بردار اولاد ہیں، نیک بہویں ہیں، با ادب پوتا پوتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر انہیں انزائٹی ہے، اتنی بری طرح انزائٹی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر بالکل بس پڑے جیسے معذوروں کی طرح، وہ چلنے پھرنے انہیں دشوار، ہر وقت ڈاکٹر کے آنا، ڈاکٹر کے جانا۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اتنی پریشان رہتی ہیں؟ ان کے والد صاحب جو کہ 95 سال کے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں 95 سال کا ایک شخص، اس کو کون سے مسائل ہو سکتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ کچھ بھی بولنے لگتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ نا میں جب بھی اپنے میکے جاتی ہوں نا، میرے ابا جی مجھے کہتے ہیں تم تو ہمارے گھر چوری کرنے آئی ہو، تم نے ہمارے زیورات چرا لیے، تم نے ہمارے پیسے چرا لیے، تم تو چور ہو۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ نا آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ کہیں بس ایک بھائی بھابھی رہتے ہیں۔ اور میں نے کہا تو بھابھی کیا کہتی ہیں؟ کہ بھائی بھابھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہی بھابھی مجھے خود کہتی ہیں باجی آپ دل پہ نہ لیا کریں، ابا جی کی تو عادت ہو گئی ہے، تو بس ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے آپ کیسی کسی، مگر اتنی تسلی کے بعد بھی وہ اپنے دماغ سے یہ نہیں نکالتی نہیں مجھے تو چور کہہ دیا، میرے پر تو الزام لگا دیا۔ بھائی چھوڑ دیں، تھوڑا بھولنا سیکھیں، باتوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بس سوچتی جائیں۔ اب ان کی بیماری سے نا سب گھر والے اتنے پریشان رہتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہماری امی ٹھیک ہو جائیں، حالانکہ اتنی اچھی ایکٹیو خاتون تھی، بس انہوں نے اپنے آپ کو اس بیماری سے بالکل وہ ایک دم تباہ ہو گئے، اور ماشاءاللہ دیندار یہ بھی نہیں ہے، مگر بس کیا کیا جائے۔ اب اسی طرح ہمارے معاشرے کی خواتین اپنی پریشانی کو اتنا بڑھا لیتی ہیں کہ اکثر جان تک گنوا دیتی ہیں، اور جس گھر اور جن بچوں کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی نا، انہیں چھوڑ کر چل جاتی ہیں۔ اب وہ گھر جس کو انہوں نے اتنا سجایا ہوتا ہے بالکل تباہ حال ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جو کہ ان کو ماں زیادہ عزیز تھی، وہ پریشانیاں، مگر انہوں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کرا، وہ پریشانی کو پالتی رہی، آخر میں چلی گئیں، اور بچے بیچارے رل گئے، مگر نہیں سوچتے۔ میری اپنی پیاری بہنوں سے اور اپنی بچیوں سے گزارش ہے، خدا را اللہ کے واسطے مت اتنا اوور تھنکنگ کرا کریں، مت اتنا سوچا کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، ظاہر ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کہ ہر دنیا میں نا زندگی اور موت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب موت آنی ہے آئے گی، جب زندگی آنی ہے وہ آئے گی، ہم نہ اسے لا سکتے ہیں نہ ہم سے بھیج سکتے ہیں۔ تو اسی طرح
آپ جو ہے جو مسئلہ کوئی بھی ہو نا اس کے بارے میں اتنا نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اور اگر حل نہیں ہو رہا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ رب العزت ہے نا، وہ ضرور اس مسئلے کو حل کرے گا اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں انزائٹی دراصل ہوتی کیسے۔ دیکھیں ہر انسان کے 4 مزاج ہوتے ہیں، سیڈ یعنی غمگین، گلیڈ یعنی کہ خوشی، میڈ یعنی پاگل پن، اسکیئرڈ یعنی خوف۔ اور انزائٹی اسکیئرڈ کی پیداوار ہے، جب بندہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، جیسے یہ سوچ کے نہیں میرے مسئلے نہیں حل ہوں گے، بس میں تو مر جاؤں، مرنا ہی میرا حل ہے کہ میں مر جاؤں، میری جان چھٹ جائے، یہ مسئلے تبھی ختم ہوں گے۔ تو وہ خوف اتنا بڑھتا ہے کہ وہ بھوت بن کے ان کے ارد گرد ناچتا ہے، وہ پر سے کوا بنا لیتی ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے اسے اتنا سوچ کے بڑھا لیتی ہیں۔ تو بس ہماری جو یہ منفی سوچ ہے نا، ہمیں اسی پر قابو رکھنا ہے، اور یہ جب تک ہم اپنے ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر منفی ہر برے جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بالکل سچا قصہ سناتی ہوں، مجھے سن یاد نہیں رہا، یہ بالکل سچا اپنے پاکستان کا ہی قصہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نا ایک شب برات کے دوسرے دن ایک فلائٹ تھی، جس کے لیے ایئر ہوسٹس کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ 7 بجے کا ٹائم ہوگا یا 8 بجے، 11-12 بجے تھی وہ فلائٹ، تو انہیں اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب شہید ملت روڈ پہ پہنچیں تو انہیں لوٹ لیا گیا، وہ ٹیکسی میں تھی۔ اب وہ اتنی زیادہ ڈپریس ہوئی کہ اس سے جیسے جو اس نے زیور پہنا ہوا تھا، مطلب کچھ پیسے تھے، انگوٹھی بریسلیٹ وغیرہ تھا، وہ اس سے لے لیا۔ اب وہ اتنی ڈپریس ہوئی، اس نے ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی مجھے واپس جہاں سے لیا تھا نا وہیں چھوڑ دو۔ ٹیکسی والا بھی اچھا تھا، لگی کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں گھر سے ہی لے کر دوں گی۔ خیر وہ پورے راستے روتی روتی گھر آئیں، روتے روتے گھر میں اپنا بتایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ خیر وہ پیسے ویسے دے کے ان کو، اور وہ مستقل روئے جا رہی تھیں۔ پھر 12 بجے کے قریب جب ٹی وی چل رہا تھا، ظاہر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 12 بجے کے قریب جس فلائٹ سے انہیں جانا تھا نا، اسی فلائٹ کا وہ آ گیا کہ وہ کریش ہو گیا پلین۔ اور پہلے وہ رو رہی تھی نا غم سے، پھر وہ خوشی سے رو رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈاکو بھیجے تھے اصل میں وہ میرے لیے زندگی کا پیغام لائے تھے۔ تو وہ خود کہتی ہیں نہ اگر وہ ڈاکو آتے نہ میری چیزیں تو آج میں بھی اس پلین میں ہوتی۔ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ہر جو کچھ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خیر کا پہلو ہے، اس لیے اتنا نہ پریشان ہوا کریں۔ بس یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اگر آپ اپنی سوچ مثبت رکھیں گی، یعنی کہ آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے، بہت زیادہ نہیں سوچیں گے، تو کوئی بھی انزائٹی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گی، اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول کرے۔ اے اللہ کوئی بھی چیز آسان نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔